ISL کے جو میچز چل رہے ہیں بڑے مزے کے میچز ہو چکے ہیں. اب تو کافی سارے میچز ہو چکے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم آپ کو مزید آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. جی اب دیکھیں لاہور قلندرز کا جو سفر تھا، جو 2 بار کی دفاعی چیمپئن رہی اس ایونٹ کی، اس کا سفر بس 6-0 تک ہی محدود تھا. اس کے بعد بارش نے ان کی تقدیر کو یقینی طور پر پلے آف کے لیے بتا دیا کہ آگے وہ نہیں جا سکتے. دوسری جانب کراچی کنگز جو ہے وہ بھی اس انداز سے پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں ان کے کپتان، ایک پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ کیپٹن ہے شان مسعود، تو دوسری جانب پاکستان ٹیم کے T20 کیپٹن ہے شاہین شاہ آفریدی. دونوں پر کافی ذمہ داریاں تھیں. سوال یہی تھا کہ آیا پاکستان ٹیم کی قیادت کرنے میں جہاں انہیں اسائنمنٹ دیا گیا وہاں ناکام ہوئے تو کیا فرینچائز کرکٹ کی قیادت اس طریقے سے کر پائیں گے؟ لیکن یہ بڑے سوال کا بھی جواب دینے میں اب تک دونوں کپتان جو ہے ناکام دکھائی دے رہے ہیں. ایک جانب اگر بات کی شاہین شاہ آفریدی کپتانی کے حوالے سے، جو 2 بار کے چیمپئن کیپٹن رہے ہیں PSL سیزن 8 اور 7 کے اندر، تو ان کی کپتانی کو لے کر کافی بات کی جا رہی تھی. باقاعدہ بیانیہ ہم دیکھ رہے تھے وہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا ان کے حق میں، لیکن وہ ناقد جو بابر کی کپتانی پر تنقید کر رہے تھے اب وہ نہ جانے کہاں ہیں. وہ ایسا لگتا ہے بالکل خاموش ہو گئے، غائب ہو گئے، چھپ گئے، یا پھر انہوں نے کوئی ایسی جو ہے بات اب شروع کر دی ہے کہ انہیں نہ جانے کیوں شاہین شاہ آفریدی کے حق میں وہ بات نہیں کر پاتے. دوسری جانب اگر شاہین شاہ آفریدی کے علاوہ اگر بات کی جائے شان مسعود کے حوالے سے، تو ایک اہم نقطہ یہاں یہ سامنے آتا ہے کہ شان مسعود جس کی پلینگ 11 میں جگہ نہیں بنتی تھی، لیکن آپ نے ان کو پاکستان ٹیم کا ٹیسٹ کیپٹن بنا دیا. آسٹریلیا کے خلاف آپ نے انہیں کپتان بنا دیا. آپ نے نہ صرف انہیں کپتان بنا دیا، آپ نے ان کی جگہ جو پرماننٹ بنا دی پاکستان ٹیم میں. تو یہ نوازنے کا جو کلچر ہے پاکستان کرکٹ کا، تو اللہ بہتر کرے. اگر آپ کو پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو شفافیت ہونی چاہیے. آپ اس طرح اگر کھلاڑیوں کو نوازیں گے تو پاکستان کرکٹ کا کوئی پرسان حال